ویسٹرن فلسفی کے اوپر اب تک ہم نے جتنے بھی پروگرام کیے ہیں اس کی سمری اگر چند الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ یہ ہے کہ ایرسٹوٹل کے ٹائم تک اب ویسٹرن فلسفی کے اندر دو بڑے اسکولز آف تھاٹ وجود میں آ چکے تھے. ایک اسکول آف تھاٹ تو وہ ہے جس کا بانی پلیٹو ہے، جو کہ یہ بات کرتا ہے کہ اصل نالج آپ کو حاصل ہوتی ہے آپ کی ریزننگ سے، اور جو آپ کی آبزرویشن ہے اور جو آپ کے سینسز ہیں وہ آپ کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، اور سامنے یہ دنیا جو آپ کے ہے یہ ایک ایلوژن ہے. اصل دنیا تو دراصل وہ ہے جس کو وہ ورلڈ آف فارمز کہتا ہے. یعنی کہ پلیٹو کے بارے میں یہ بات ہم جان چکے ہیں کہ وہ ایک ڈویلسٹ تھا، یعنی کہ وہ ریئلٹی کو دو حصوں میں تقسیم کرتا تھا. ایک تو یہ فزیکل ورلڈ ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور ایک وہ میٹا فزیکل ورلڈ کی بات کرتا تھا، ایک آئیڈیل ورلڈ کی بات کرتا تھا. اس کے بالکل برعکس ایرسٹوٹل یہ کہتا ہے کہ جو اصل چیز ہے وہ نالج جو آپ کو حاصل ہوتی ہے وہ حاصل ہی آپ کو آپ کے 5 سینسز کی وجہ سے ہوتی ہے. دنیا اصل میں وہی دنیا ہے جو آپ کے سامنے، یہ کوئی ایلوژن نہیں ہے. یعنی کہ اس نے پلیٹو کا جو فلسفہ تھا اس کو بالکل ریورس کر دیا، اور اس نے یہ کہا کہ اصل نالج کیونکہ آپ کو آپ کے سینسز سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے اصل توجہ یا اصل جو اسٹڈی ہے وہ آپ امپیریسزم کے تھرو کرتے ہیں. یعنی کہ آپ ڈیٹا جمع کرتے ہیں، آپ آبزرویشن لیتے ہیں، اور اس سے پھر آپ کنکلوژنز ڈرا کرتے ہیں. گویا یہ ہمارے سامنے جو اسکولز آف تھاٹ ہے براڈلی یہ دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک پلیٹو کا آپ جس کو کہہ لیں کہ ریشنلزم ہے یا آئیڈیلزم ہے، اور دوسرا ایرسٹوٹل کا امپیریسزم ہے یا پریکٹیکل ریئلزم ہے. ایرسٹوٹل کے اوپر ہم نے جو پچھلا پروگرام کیا تھا اس میں ہم نے ایرسٹوٹل کی وہ مارکت الآرا تھیوری انڈرسٹینڈ کی تھی، جس سے کہ وہ ایکسپلین کرتا ہے ایگزسٹنس کو، وہ ایکسپلین کرتا ہے کریشن کو، وہ ایکسپلین کرتا ہے چینج کو، وہ ایکسپلین کرتا ہے موشن کو. اس تھیوری کا نام تھیوری آف کازیشن تھا، جس میں کہ ایرسٹوٹل نے ہر چیز کو ایکسپلین کیا 4 کازز سے. یعنی آپ کے سامنے کوئی بھی چیز موجود ہے، جس کی مثال ہم نے لی تھی ایک اسٹیچو ہے برونز کا بنا ہوا، اس کو وہ کہتا ہے کہ اس کے وجود میں آنے کے 4 کازز ہیں. ایک اس کا مٹیریل کاز ہے جس سے کہ وہ بنا ہے، جس چیز سے کہ وہ بنایا گیا ہے. دوسرا اس کا فارمل کاز ہے، یعنی کہ جس نے اس کو بنایا ہے اس کے ذہن میں اس کا ڈیزائن کیا تھا. تیسرا اس کا ایفیشینٹ کاز ہے، یعنی کہ وہ کیا میتھڈولوجی اپلائی کی گئی، وہ کیا پروسیسز اپلائی کیے گئے اس کے اوپر، جس کی وجہ سے وہ چیز فارم ہو گئی. اور پھر آخر میں اس کا فائنل کاز ہے، جو کہ اس کا مقصد ہے جس وجہ سے کہ وہ چیز بنائی گئی ہے. ایرسٹوٹل کی یہ جو تھیوری ہے، تھیوری آف کازیشن، یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اس وقت ساری سائنسز کی یہ بنیاد ہے. ہم اس فزیکل ورلڈ کو دیکھتے ہی کاز اینڈ افیکٹ کے قانون کے تحت ہیں. ہم آگے چل کے جب فزکس کے بارے میں پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ فزکس کی لمیٹیشنز میں ایک لمیٹیشن یہ بھی رہی ہے کہ کازیشن کہیں ڈیفیٹ نہ ہو جائے. آئنسٹائن کی جو تھیوری وغیرہ ہم پڑھیں گے اس میں جو کانسیپٹ اس نے ویلوسٹی آف لائٹ کا دیا ہے، یا ویلوسٹی آف لائٹ سے تیز ٹریول کرنے کا اس نے کانسیپٹ دیا ہے، وہ فیل ہی اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ کازیشن کو ڈیفیٹ کر دیتا ہے. یعنی کازیشن اس وقت بلڈنگ بلاک ہے اس پوری کائنات کی کریشن کا اور تمام قوانین قدرت کا، اور اس کا جو آپ سمجھیں کہ ڈسکوری کرنے والا ہے، اس کو جو پراپر طریقے سے سسٹمیٹیکلی پریزنٹ کرنے والا ہے، وہ ایرسٹوٹل ہے. ایرسٹوٹل کے ہی بارے میں ہم نے آج کچھ باتیں اور کرنی ہے، جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھا تھا. اور وہ باتیں ہم نے کرنی ہے کہ ایرسٹوٹل نے بہت سارا کام کیا ہے فزکس کے اوپر، اور بہت سارا کام کیا ہے اس نے لاجک کے اوپر. یہ بات ہمیں ڈسکس کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ایرسٹوٹل کا کام تو میں نے آپ کو بتایا کہ اتنا وسیع ہے کہ اس نے پالیٹکس پہ بھی کام کیا ہے، اس نے ڈرامے کے اوپر بھی کام کیا ہے، اس نے آرٹ کے اوپر بھی کام کیا ہے. لیکن کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے اس سیریز کا وہ کریشن ہے، ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ کائنات وجود میں کیسے آئی اور دنیا کے بڑے دماغوں نے اس کے بارے میں کیا سوچا. تو ہمارا موضوع تو یہ ہے، اس لیے ہم مینلی اپنے آپ کو فوکس رکھیں گے ایرسٹوٹل کی لاجک کے اوپر
اور ایرسٹوٹل کی فزکس کے اوپر. سب سے پہلے تو دیکھیں ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے ایرسٹوٹل کی لاجک کو, اور اس میں جو چیز آپ کے سامنے آئے گی وہ یہ کہ ریزننگ اور آرگیومنٹس کے لیے ایرسٹوٹل نے ایک نہایت ہی سسٹمیٹک طریقہ کار میتھڈولوجی بنائی, اور وہ میتھڈولوجی آج تک کام کر رہی ہے. آپ اس کو انگریزی زبان میں ایرسٹوٹیلین لاجک کہتے ہیں, اور یہ جو لاجک ہے اس کا آپ سمجھے توتی, یہ پورے میڈیویل ایجز میں, یعنی کہ جس وقت کے کرسچنز اس دنیا کے اوپر راج کر رہے تھے, سینٹ اگسٹائن کا دور یا تھامس ایکوائنس کا دور, اس وقت بھی جو ان کے آرگومنٹس کی بیسس ہوتی تھی وہ ایرسٹوٹیلین لاجک ہوتی تھی. اس کے بعد عربوں کا دور آیا عروج کا, جس میں انہوں نے عباسی خلیفٹ کے اندر اپنے علم کلام بنایا, اپنی سائنسز بنائی, اپنی میتھمیٹکس بنائی. اس وقت بھی جو ان کا استاذ اول تھا وہ ایرسٹوٹل تھا, اور اسی کی لاجک کو یوز کیا ہے بہت بڑے بڑے فلاسفہ نے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایرسٹوٹیلین لاجک ایک اتنا پوٹنٹ کانسیپٹ ہے جس کو نہ صرف یہ کہ فلاسفر اس کے آنے کے بعد استعمال کرتے رہے اپنے آرگومنٹس کو کنکریٹ کرنے کے لیے یا ثابت کرنے کے لیے, جس میں میں نے آپ کے سامنے سینٹ اگسٹائن کا نام لیا, میں نے آپ کے سامنے تھامس ایکوائنس کا نام لیا. یہ ان لوگوں کا ہم تذکرہ کریں گے آگے چل کے. یہ وہ دو عظیم فلاسفر ہیں جنہوں نے کہ اس وقت کرسچینٹی کی بنیاد رکھی ہے. جو بھی کرسچینٹی کی کریڈ ہے, جو بھی ان کے بلیوز ہیں, ان کو اپنے علم کلام سے جس نے ثابت کیا وہ یہ دو ہی لوگ ہیں, اور ان کا جو اصل ہتھیار تھا ان کے پاس وہ ایرسٹوٹل کی لاجک تھی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر ابن سینا ہو, یعنی کہ عربوں کے اندر جو بڑے بڑے فلاسفہ اٹھے ہیں, اس میں ابن سینا ہو یا امام غزالی ہو, یا اس کے بعد آپ دیکھیں میتھمیٹیشنز جو بعد میں آئے, جو کہ بالکل ہم اگلے پروگرام سے جو سلسلہ شروع کرنے والے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ یوکلڈ ایک بہت بڑا میتھمیٹیشین گزرا ہے, یا عربوں میں الخوارزمی ہے, یا عمر خیام ہے, یا فیبوناچی جس کی فیبوناچی سیریز بہت مشہور ہے, رین ڈیکارڈ ہو یا نیوٹن ہو, ان سب نے ایرسٹوٹل کی لاجک کو یوز کیا ہے اپنے اپنے کام کے اندر. تو اس لیے میں بہت ہی مختصراً, ظاہر سی بات ہے یہ کوئی فلسفے کی کلاس تو نہیں ہے, لیکن بہت مختصراً میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ایرسٹوٹل کی لاجک کیا ہے. اور اس کے بعد جب ہم آگے چلیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کس طریقے سے کرسچینٹی کے اندر یا عربوں کے اندر علم کلام وجود میں آ رہا ہے اور اس سے وہ کچھ چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس وقت ہم کو بالکل صحیح طریقے سے پتا ہوگا کہ وہ کون سا طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں اپنے آرگومنٹس کو پروف کرنے کا. ایرسٹوٹل کی جو لاجک ہے اس کو عموماً دو بڑے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, اور یہ بہت ہی سادہ سا ایک کانسیپٹ ہے, لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کانسیپٹ اتنا پوٹنٹ ہے کہ آج میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں بھی رکھوں گا کہ کچھ جو لیٹسٹ سائنسز ہیں یا ہماری جو لیٹسٹ انوینشنز ہیں, ایون اس تک میں یہ لاجک اسی طریقے سے استعمال ہو رہی ہے. جو بنیاد اس نے بنا دی اس بنیاد کے اوپر ہی ہم اپنے علم کی بنیاد رکھتے چلے جا رہے ہیں. ایرسٹوٹل کی لاجک کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں, ایک ہوتی ہے ڈیڈکٹیو نالج اور ایک ہوتی ہے انڈکٹیو لاجک. ڈیڈکٹیو لاجک کو اگر آپ فلسفے کی کوئی کتاب اٹھائیں, بہت زیادہ آپ ڈیپلی جا کے فلسفے کا اور لاجک کا اور آرگومنٹس کا مطالعہ کرنا چاہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈیڈکٹیو لاجک کو سیلوجزم بھی کہتے ہیں. لیکن ہم بات کو سمپل رکھنے کے لیے یہی کہیں گے کہ ایرسٹوٹل کی جو لاجک ہے اس کے دو قسمیں ہیں, ایک ڈیڈکٹیو لاجک ہے اور ایک انڈکٹیو لاجک ہے. ان دونوں میں کیا فرق ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بہت ہی سمپل طریقے سے, اس میں بالکل بھی ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. یہ جو اس کا لاجک کا سسٹم ہے, ایرسٹوٹل کی لاجک کا جو سسٹم ہے, یہ 3 اسٹیپس میں کام کرتا ہے. سب سے پہلے آپ ڈیڈکٹیو لاجک کو دیکھیں. انڈکٹیو لاجک کے اندر بھی آلموسٹ یہی میتھڈولوجی استعمال ہوگی. کوئی بھی آرگیومنٹ ہے جس کے اوپر آپ نے ریزننگ کرنی ہے یا کوئی بھی بات ہے جو انڈر ڈسکشن ہے, سب سے پہلے اس کے لیے ایک پریمائز بنایا جاتا ہے. یہ پریمائز جو ہوتا ہے یہ ایک یونیورسل لا ہوتا ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا, اور یہ جو پریمائز ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے میجر پریمائز, جس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ
کوئی آدمی میجر پریمائس یہ بنائے کہ آل ہیومنز آر مورٹل، تمام انسان جو ہے فانی ہیں، وہ مر جائیں گے ایک دن، اور یہ ایک یونیورسلی ایکسیپٹڈ ایک پرنسپل ہے کہ کسی نے بھی آج تک جو حیات دوام حاصل نہیں کی، تو سب جانتے ہیں کہ ہاں بھائی جو لاجک یہ پروف کرنے جا رہا ہے اس کا میجر پریمائس یہ ہے کہ تمام انسان جو ہے وہ مورٹل ہے۔ اب اس کی بیسس کے اوپر ایک مائنر پریمائس بنایا جاتا ہے، اور وہ اس مائنر پریمائس کا تعلق میجر پریمائس سے ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہیں پر یہ جو میں نے مثال آپ کے سامنے دی ہے، اس کے اندر جو مائنر پریمائس بنتا ہے وہ یہ ہے کہ سوکریٹس از آلسو اے ہیومن، سقراط بھی ایک انسان ہے، تمام انسان فانی ہیں، یہ میجر پریمائس ہے۔ مائنر پریمائس یہ ہے کہ سقراط بھی ایک انسان ہے۔ اب ان دونوں کو، میجر اور مائنر پریمسز کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو اس آپ ایک کنکلوژن نکالتے ہیں، اور وہ کنکلوژن یہ ہے کہ سوکریٹس از آلسو مورٹل، وہ بھی ایک دن مر جائے گا۔ یہ ایک بہت سمپل سی مثال ہے جس کے اندر آپ نے ایک یونیورسلی ایکسیپٹڈ پرنسپل کو سامنے رکھا، اسی کے ساتھ آپ نے ایک مائنر پریمائز بنایا جس کا اس سے تعلق ہے، اور ایک آپ نے کنکلوژن ڈرا کر لیا۔ اگر یہ جو ڈیڈکٹیو لاجک ہے اس کے اندر میجر اور مائنر پریمسز دونوں اگر صحیح طریقے سے استعمال کیے جائیں تو کنکلوژن 100% رائٹ ہوتا ہے، 100% رائٹ ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال اس وقت کی تمام فزیکل لاز ہیں، جتنے بھی فزکس کے قوانین اس وقت کام کر رہے ہیں، جس کو ہم دیکھتے ہیں اور جس کے بعد ہم بڑی بڑی انوینشنز کر چکے ہیں، وہ سارے کے سارے اس بیسس کے اوپر کام کرتے ہیں۔ جیسے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھ دوں، نیوٹن کا کہ لا آف موشن یونیورسلی ایکسیپٹڈ ہے، کہ جیسے اس کا جو لا آف انرشیا ہے کہ فورس جو ہے وہ ایکسیلریشن پروڈیوس کرتی ہے، ماس اگر کانسٹنٹ رہے، تو یہ ایک یونیورسلی ایکسیپٹڈ آپ کے سامنے لا آ گیا۔ یہ لا آپ نے سامنے رکھا، یا تو آپ نے اس سے ایکسیلریشن نکال لی یا آپ نے اس سے ماس نکال لیا۔ اور اسی طریقے سے اب آگے بڑھے، آپ نے دیکھا کہ نیوٹن کا ایک لا آف گریویٹیشن ہے جس سے کہ اور وہ یونیورسلی ایکسیپٹڈ ہے۔ اس کی ریزنز کیا ہیں وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے، کیوں اس کو پورے دنیا نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ بالکل صحیح لا ہے جو نیوٹن نے بنائے ہیں۔ اس کے پیچھے اس نے جو ایکسپیریمنٹیشن کی، اس کے پیچھے اس نے جو میتھمیٹیکل ماڈلز بنائے، اس کے بعد اس نے جو اس سے پریڈکشنز کی، وہ ساری کی ساری صحیح ثابت ہوئیں، اور لوگ اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرتے رہے یہاں تک کہ سب نے یونینیمسلی اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ نیوٹن کے لاز آف موشن اور جو لا آف گریویٹیشن ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اب وہ آپ کے میجر پریمائز بن گئے، اور اس کے بعد آپ اس سے چھوٹی چھوٹی کیلکولیشنز کر رہے ہیں، جس سے کبھی آپ پروجیکٹائل کا موشن کیلکولیٹ کر رہے ہیں، کبھی اس سے آپ کسی گاڑی کا یا جہاز کا، اتنے بڑے بڑے آپ انوینشنز کر لیے آپ نے کہ نیوٹن کے لا آف گریویٹیشن جو ہے اس سے ہی تو آپ نے پروجیکٹائل بنایا، اور اس سے ہی آپ نے سیٹلائٹ بنا لی۔ اور آج جو سیٹلائٹس ہیں، ان سیٹلائٹس کی کیلکولیشنز اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اتنی سمپل ہیں کہ کس طریقے سے ٹرمینل ویلوسٹی نکلتی ہے، اور کس طریقے سے وہ ویلوسٹی ایکوائر کی جاتی ہے، جس کے بعد کوئی بھی سیٹلائٹ بجائے اس کے کہ وہ زمین پہ واپس گر جائے، وہ زمین کے گرد گھومنے لگتی ہے۔ یہ ایک موضوع ہے جو کہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے آگے چل کے، لیکن میں اس وقت آپ کے سامنے بات یہ رکھنے جا رہا ہوں کہ جو ڈیڈکٹیو نالج ہے، وہ ڈیڈکٹیو لاجک جو ہے وہ کام اس طریقے سے کرتی ہے کہ آپ کے پاس ایک یونیورسلی ایکسیپٹڈ پرنسپل ہوتا ہے۔ وہ پرنسپل نیچرل پرنسپل بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی فزیکل لا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے بیسس کے اوپر آپ آرگومنٹ کرتے ہیں، ایک مائنر پریمائز بناتے ہیں، اور اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ 100% صحیح نکلتا ہے، جس کی مثال آپ کی وہ انوینشنز ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب آ جائیں اس کی دوسری لاجک کی طرف۔ دوسری قسم جو ہے لاجک کی وہ ہے انڈکٹیو لاجک۔ انڈکٹیو لاجک بھی یہ 3 سٹیپس میں کام کرے گی، لیکن یہ بالکل الٹی چلے گی جیسے کہ ڈیڈکٹیو لاجک چلتی تھی، اس سے بالکل ریورس چلے گی۔ اس میں ہوگا یہ کہ آپ کچھ مائنر پریمسز بناتے ہیں اور اس سے آپ ایک میجر پریمائز تک پہنچتے ہیں، یعنی بالکل الٹا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کے سامنے کچھ کلوز ہیں۔ پہلا کلو آپ کے سامنے یہ ہے، یا پہلی آبزرویشن آپ کی یہ ہے کہ روڈز آر ویٹ، روڈیں جو ہیں وہ سب گیلی ہوئی ہیں۔ اچھا، آپ نے ایک دوسری آبزرویشن کی۔ دوسری آبزرویشن یہ ہے کہ پیپل آر کیرنگ امبریلاز، لوگ جو ہیں اپنے ہاتھوں میں وہ چھتریاں لے کے چل رہے ہیں۔ آپ نے ان دونوں جو
ऑब्जर्वेशंस हैं, या जिनको आप माइनर प्रीमिसाइज कह सकते हैं, या आप और भी ऑब्जर्वेशंस इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि 2 ही हों, आप और बहुत सारे क्लूज भी इसके अंदर लेकर आ सकते हैं. उसके बाद आपने एक मेजर प्रेमाइज बनाया, एक मेजर हाइपोथेसिस बनाई, और वो ये कि इट वाज रेनिंग इन द मॉर्निंग, सुबह बारिश हुई है. अच्छा, ये जो तरीक़ेकार मैंने आपके सामने रखा है कि आपने कुछ ऑब्जर्वेशंस ली, माइनर प्रेमाइज बनाए, और उसके बाद आपने एक यूनिवर्सल लॉ जो है वो डिड्यूस किया, ये 100% सही नहीं हो सकते. इनका ये बहुत करीब ले जाते हैं आपको सच्चाई के, या आपके आर्गुमेंट की जो ट्रुथ है उसके बहुत करीब ले जाते हैं, लेकिन इसमें कोई एक ऑब्जर्वेशन भी खिलाफ पड़ गई आपकी प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस के, तो आपका पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो धड़ाम से गिर जाएगा. मिसाल जैसे ये कि किसी ने ये कहा कि मैंने कौवे देखे पाकिस्तान में काले रंग के थे, दूसरे ने कहा मैंने कौवे देखे इंडिया में काले रंग के थे, किसी ने कहा मैंने बहुत सारे कौवे देखे ऑस्ट्रेलिया में काले रंग के थे. तो उससे जो आपने यूनिवर्सल लॉ निकाला वो ये कि कौवे हमेशा काले रंग के होते हैं. लेकिन कहीं जगह, किसी जगह पर भी आपको एक कौवा किसी और रंग का मिल गया तो आपका ये पूरी हाइपोथेसिस गलत साबित हो जाएगी. तो इसलिए ये जो आपकी इंडक्टिव लॉजिक होती है, इससे जो नतीजा निकलता है वो 100% सही नहीं होता, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हकीकत के करीब जा रहे होते हैं. आप और डेटा पॉइंट्स क्रिएट करते हैं, आप और पैटर्न्स का मुताला करते हैं, आप और कैलकुलेशंस करते हैं, यहाँ तक कि आप ग्रेजुअली उस हकीकत तक पहुँचने की कोशिश कर रहे होते हैं जो आपके अंडर स्टडी है. अब जैसे यही जो मिसाल मैंने आपके सामने रखी है कि रोडें जो थीं सुबह वो सारी गीली थीं और लोग आप हाथ में अम्ब्रेला लेके जा रहे थे, इसमें बहुत ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि सुबह बारिश हुई हो. लेकिन ये भी हो सकता है कि रोड्स इसलिए गीली हैं कि सुबह किसी ने सफाई की हो, वहाँ पर हुकूमत ने वहाँ पर पानी से सफाई की हो, और लोग हाथ में जो छतरियाँ लेके जा रहे हैं वो इसलिए कि उन्होंने ये प्रेडिक्शन देखी हो टीवी के ऊपर कि शाम में बारिश होगी, और वो ये सोच रहे हो जब हम दफ्तर से वापस आ रहे होंगे तो ऐसा ना हो बारिश हो जाए तो हम अपने साथ अम्ब्रेला लेके जा. ये पॉसिबिलिटी है, यानी कि सुबह बारिश हुई है या कौवे सारे काले रंग के होते हैं, ये चीज़ 1 या 2 ऑब्जर्वेशन अगर इसके खिलाफ पड़ गई तो ये आपका पूरा हाइपोथेसिस गलत साबित हो सकता है. ये जो मैंने आपके सामने इंडक्टिव लॉजिक रखी है, ये बिल्कुल ऐसे काम करती है जैसे कोई पुलिस डिटेक्टिव है और वो एक मर्डर का केस सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है. उसके सामने बहुत सारे क्लूज आ रहे हैं, वो क्लूज को वो जोड़ रहा है, हाइपोथेसिस बना रहा है, यहाँ तक कि वो किसी एक नतीजे तक पहुँच गया, और उसकी बुनियाद के ऊपर उसने किसी आदमी को पकड़ भी लिया कि हमारे ख्याल में तो भाई ये सारे एविडेंसेस है जिसकी वजह से ये आदमी जो है वो कातिल है. लेकिन फैसला फिर अदालत में जाके होगा. हो सकता है अदालत उन प्रूफ्स को रिजेक्ट कर दे, हो सकता है कि अदालत उन प्रूफ्स को एक्सेप्ट कर ले. ये भी आप देखेंगे कि जब ये मामला अदालत में जाता है तो बाज़ औक़ात सज़ाए मौत और उम्र कैद की सज़ा में फ़र्क इसलिए आता है कि एविडेंसेस जो होते हैं कमज़ोर होते हैं. तो इसलिए इंडक्टिव लॉजिक जो है उसके अंदर इस बात के बहुत चांसेस हैं कि आप सही नतीजे पे नहीं पहुंच रहे हैं. आप सफ़र में हैं लेकिन आप नहीं उस तक पहुंच रहे हैं. ये इंडक्टिव लॉजिक जो है ये हमेशा से साइंटिस्ट्स, हमेशा से मैथमेटिशियंस अप्लाई करते हैं जहां पर कि वो किसी यूनिवर्सल लॉ तक पहुंचते हैं. यानी कि वो यूनिवर्सल लॉ बन कैसे गया, न्यूटन के लॉ एक्सेप्टेड कैसे हो गए, वो लॉ उसे बना कैसे दिए, या उसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना कैसे दिए. उसने बहुत अरसे तक इसके ऊपर काम किया. उसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है. किस तरीके से केपलर ने कुछ लॉज दिए, किस तरीके से गैलीलियो ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, किस तरीके से न्यूटन ने उसके बाद कुछ मैथमेटिक्स इजाद की. उन सब को उसने कंबाइन किया, और उसको कंबाइन करने के बाद उसके पास जो भी रिजल्ट आ रहा था उसको वो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन से गुजारता गया. तो उसने कहा कि मेरे नज़दीक लॉज ऑफ मोशन ये हैं और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये है. हम इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे जब हम फिजिक्स के मौजू पे और बात करेंगे, क्योंकि हमारा मौजू ही क्रिएशन है. तो क्रिएशन के अंदर ये फिजिक्स के ये जो मज़ामीन है जिसको मैंने आपके सामने थोड़ा सा छेड़ा है अभी, जिसमें न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन है, और फिर उसके बाद आइंस्टाइन का दौर है,
جس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جو آئنسٹائن نے ہائپوتھائز کی یا جو ہائپوتھیسس اس نے پیش کی ہے, اس نے نیوٹن کے ان لاز کو انکمپلیٹ ثابت کیا. اتنے عرصے تک چلنے والے لاز ایک نئی تھیوری کے آگے انکمپلیٹ ثابت ہوئے. میں نہیں کہہ رہا غلط ثابت ہوئے, میں یہ کہہ رہا ہوں انکمپلیٹ ثابت ہوئے. لیکن میتھڈالوجی یہی ہے, انڈکٹیو لاجک آپ استعمال کرتے ہیں جب آپ کسی بھی فزیکل لا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کی دیکھیں, ایک مثال جو سب سے سامنے کی مثال ہے وہ کیمسٹری کے اندر آپ کا پیریوڈک ٹیبل ہے. ہم بچپن سے اس پیریوڈک ٹیبل کو پڑھتے آئے ہیں. یہ پیریوڈک ٹیبل جس نے بنایا ہے اس سائنٹسٹ کا نام ہے مینڈلیف, اور اس نے یہ آبزرویشن کی کہ جب وہ سملر پراپرٹیز کے ایلیمنٹس کو دیکھتا تھا تو ان کے اٹامک ویٹ کے درمیان ایک ریلیشن شپ ہوتی تھی. یعنی کہ اگر اٹامک ویٹ تھوڑا تھوڑا بڑھ رہا ہے تو ان کی پراپرٹیز بھی سملر ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی چینج ہو رہی ہیں. تو اس نے یہ ہائپوتھیسس ڈیولپ کی, یہ سارا ڈیٹا جو اس نے جمع کیا تو اس نے یہ ہائپوتھیسس ڈیولپ کی کہ جو ایلیمنٹس کی پراپرٹیز ہیں وہ ان کے اٹامک ویٹ کے ساتھ کوریلیٹ کرتی ہیں. اب اس نے پیریوڈک ٹیبل بنانا شروع کیا. اب فار ایگزامپل 1, 2, 3 یہ 3 ایلیمنٹس ڈسکور ہو گئے. اس کے بعد جو ایلیمنٹ مینڈلیف کے سامنے تھا وہ لیٹس سے ایلیمنٹ نمبر 10 تھا. لیکن جو اس نے ہائپوتھیسس دی, اس ہائپوتھیسس سے ایلیمنٹ نمبر 4, 5, 6, 7, 8, 9 بھی ایگزسٹ کرنے چاہیے. اگر وہ ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں تو اس کی ہائپوتھیسس غلط ہے. اور آپ لوگوں کو جان کے اس بات پہ حیرت ہوگی کہ کیونکہ مینڈلیف کا یہ ایکسپیریمنٹ اور یہ تھیوری صحیح تھی, اس لیے اس کے درمیان کے ایلیمنٹس بھی ڈسکور ہوتے چلے گئے. اور اس طریقے سے جب آپ ایک یونیورسل لا کو بنا دیتے ہیں تو وہ پریڈکشن دینا شروع کر دیتا ہے. جیسے کہ اگر لا آف گریویٹیشن ہے نیوٹن کا, تو اسے پریڈکشن دینی شروع کر دی کس طریقے سے آپ سیٹلائٹ بنا سکتے ہیں اور کتنی دیر میں وہ سیٹلائٹ آپ کے ارتھ کے اراؤنڈ ایک ریولوشن کمپلیٹ کر لے گی. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ چاند کتنے دنوں میں ریولوشن کمپلیٹ کرتا ہے, اس کے اوپر بھی وہی لاس کام کر رہے ہیں. سورج کے گرد ہم کس طرح سے اب ایک ریولوشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں, وہی لاز آف موشن وہاں کام کر رہے ہیں. تو اس سے آپ نے ایک پریڈکشن دی کہ اگر میں اس ماس کی اس ویلوسٹی کے ساتھ اتنی ہائٹ کے اوپر ایک سیٹلائٹ بھیجوں گا تو وہ اتنی دیر میں ایک چکر مکمل کر لے گی. تو یہ جو ساری کی ساری چیزیں آئی ہیں کس طرح سے آئی ہیں کہ انڈکٹیو لاجک کے ذریعے آپ پہنچے ایک لا کے پر, اس لا سے اب آپ نے ڈیڈکٹیو لاجک اپلائی کر کے اس سے انوینشنز کرنی شروع کر دی ہے. ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ انڈکٹیو لاجک جو ہے وہ ایک بہت ہی طاقتور تھیوری کے اندر تبدیل ہوئی. وہ ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن ہے. ڈارون کی جو تھیوری ہے اس میں اس نے بہت ساری آبزرویشنز کی جس میں کہ اس نے یہ دیکھا کہ اسپیشیز جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی تبدیل ہو رہی ہیں اپنے انوائرمنٹ کے لحاظ سے. اور اس کے بعد اس نے ایک تھیوری پیش کی اور اس تھیوری کا نتیجہ بھی یہ نکلا کہ اگر یہ بات ساری صحیح ہے تو ہم مستقبل میں کچھ اس طرح کی اسپیشیز کو دریافت کریں گے جو کہ اور تھوڑی سی چینج ہوئی بھی ہوں گے, اور اس طرح کی کئی اسپیشیز دریافت ہوئی بھی ہیں. لیکن یہ تھیوری کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے, اس کے اوپر تو ہم نے ایک بہت تفصیلی گفتگو کرنی ہے, کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کریشن ہے. کریشن سیریز ہم کر رہے ہیں تو اس میں بہت بڑی جو تھیوری ہے جو انڈر ڈسکشن ہے ہیومن کریشن کے اوپر یا کریشن آف دی لیونگ بینگز کے اوپر, وہ تو ڈارون کی تھیوری ہے. تو اس کے اوپر ہم اور تفصیلاً بات کریں گے. لیکن میں آپ کو بتانے کی سب کوشش یہ کر رہا ہوں کہ یہ یونیورسل لاز, یہ ہائپوتھیسز یہ کریٹ کیسے ہوتے ہیں. یہ انڈکٹیو لاجک سے کریٹ ہوتے ہیں, اور ایک دفعہ یہ ثابت ہو جائیں تو پھر ڈیڈکٹیو لاجک ان کے اوپر کام کرتی ہے اور پھر آگے آپ بہت ساری انوینشنز کرنا شروع کر دیتے ہیں. آج کل ہم ایک نہایت ہی زبردست دور سے گزر رہے ہیں. میں عموماً یہ بات کہا کرتا ہوں کہ وی آر لیونگ ان ایکسٹرا آرڈنری ٹائمز. یہ وہ وقت ہے جس کے اندر اگر انسان اپنے ذہن کو تھوڑا سا براڈ کرے تو وہ کریٹر تک بھی پہنچ سکتا ہے اور اس کے ڈیزائن تک بھی پہنچ سکتا ہے. یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ میں ساری آپ کے سامنے رکھوں گا. یہی مقصد ہے اس کریشن سیریز کا. یہ جو میں ایکسٹرا آرڈنری ٹائم کہہ رہا ہوں جس کے اندر ہم زندہ ہیں, یہ وہ ٹائم ہے جس میں کہ ہم نے آئنسٹائن کی ریلیٹیوٹی کی تھیوریز دیکھی ہیں. یہ وہ ٹائم ہے جس میں ہم نے الیکٹرو میگنیٹزم اور اس کے بعد ہم نے اس کائنات کے اندر
بڑے بڑے سیلیسٹیل آبجیکٹس ڈسکور کیے، جس میں بلیک ہولز ہیں، جس میں نیوٹرون اسٹارز ہیں، جس میں پلسارز ہیں، اور یہ سارے کے سارے آئنسٹائن کی تھیوری نے پریڈکٹ کر دیے تھے. یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ جب ایک تھیوری پریزنٹ کر دی گئی تو اس تھیوری سے کچھ پریڈکشنز آ رہی ہیں. یعنی بلیک ہول جو ہے وہ دریافت ہونے سے پہلے کیلکولیشن کے اندر آ چکا تھا کہ اگر یہ آئنسٹائن کی کیلکولیشن صحیح ہے تو اس طرح کا بھی ایک اسٹار ہو سکتا ہے. آئنسٹائن کی تھیوری جنرل ریلیٹیوٹی نے یہ بھی پریڈکٹ کر دیا تھا کہ شاید کہ یہ یونیورس یا تو ایکسپینڈ ہو رہا ہے یا کولیپس ہو رہا ہے. تو اگر آپ نے وہ تھیوری صحیح پلیس کر دی، اس کا میتھمیٹیکل ماڈل آپ نے صحیح پلیس کر دیا، تو آپ کے سامنے پریڈکشنز آنی شروع ہو جاتی ہیں. اور وہ پریڈکشنز ہم نے دیکھی، یعنی کہ آج سے 100-150 سال پہلے یا 100 سال پہلے اگر آئنسٹائن کی کچھ پریڈکشنز تھیں تو اس کے دور کے لوگ نہیں دیکھ سکے، شاید وہ خود بھی نہیں دیکھ سکا. لیکن ہم ایک ایکسٹرا آرڈنری ٹائم کے اندر ہے جس میں کہ ہم نے وہ چیزیں اپنے سامنے دیکھ لی اور وہ کیلکولیشنز بھی ہمارے سامنے ہیں. دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہم نے کوانٹم لیول کے اوپر جا کے جو دنیا کا معائنہ کرنا شروع کیا ہے، جو اس کا انالیسس کرنا شروع کیا ہے، وہ بھی اس دور کے اندر اپنے عروج پہ پہنچ گیا، اور وہ ہماری انڈرسٹینڈنگ اس کریشن کے اوپر اور بڑھائے گا، اور وہ ہم ڈسکس بھی کریں گے. ایک اور چیز جس نے اس دور کے اندر آپ سمجھے کہ ایک ریولوشن کریٹ کیا، اس کے اوپر میں آپ کے سامنے تفصیل سے بات کروں گا کہ انسانیت نے کتنے ریولوشن دیکھ لیے ہیں. ایک ریولوشن تو میں آپ کے سامنے ڈسکس کرتا رہا ہوں، نیولتھک ریولوشن، جب انسان نے ایگریکلچر کرنا سیکھا. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ نیوٹن کے بعد کس طریقے سے لوگوں نے انڈسٹریل ریولوشن دیکھا، اور اس کے بعد کس طریقے سے یہ الیکٹرانک ریولوشن آیا. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم اب اپنی آنکھوں کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کوانٹم سپریمیسی کے ریولوشن کو. اور یہ بالکل ہمارے ڈور اسٹیپ پہ ہے، اور اس سے آپ کو یقیناً بہت زیادہ انسائٹس ملیں گی کہ یہ کریشن کیسے ہوئی ہے اور اس کے پیچھے کیا ڈیزائن کام کر رہا ہے. ایرسٹوٹل کے یہ سارے 4 کازز ہمارے سامنے دوبارہ سے آئیں گے، اور یہ ساری لاجکس ہمارے سامنے دوبارہ سے آئیں گی. اور یہ ساری چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد جب ہم مذہب کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کون سا مذہب ہے جو اس دور کی اس جدید ترین معلومات کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے. اور یہی ہمارا امتحان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس وقت ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے کسی بھی مذہب کے لیے کہ وہ اس نئے دور کی سائنسز کو ود اسٹینڈ کر جائے. میں نے آپ کے سامنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ذکر کیا. کچھ عرصے پہلے اگر میں یہ پروگرام کر رہا ہوتا تو یہ اتنی اچھی مثال میرے سامنے نہیں ہوتی. انڈکٹیو لاجک جس طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کام کرتی ہے، شاید ہی کہیں اور آپ کو کام کرتی بھی نظر آئے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس کے اندر آپ فار ایگزامپل آپ چیٹ جی پی ٹی یوز کر رہے ہیں یا آپ کوئی بھی اور اس کا اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں جس میں آپ اس سے کچھ سوالات کرتے ہیں اور وہ جاتا ہے ڈیٹا کے اندر اور ڈیٹا کے کو انالائز کر کے لا کے آپ کو اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے. جو بھی آپ کے پاس اپلیکیشن ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یہی کام ہے. آپ کے سامنے میں یہ بات رکھوں گا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کانسیپٹ آج سے 25-30 سال پہلے وجود میں آ چکا تھا، لیکن اس کے اوپر کام اس لیے صحیح نہیں ہو سکتا تھا کہ اس وقت آپ کے پاس ڈیٹا ہی نہیں تھا. آپ کے پاس انٹرنیٹ ابھی نیا نیا آیا تھا، اس کے اوپر ڈیٹا لوڈ ہوگا، وہ ڈیٹا لوڈ ہوگا تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جائے گی اور وہاں جا کے اس میں سے اپنے مطلب کی چیزیں نکالے گی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک نان لینئر ماڈل بناتی ہے. نان لینئر ماڈل کا مطلب یہ کہ لینئر ماڈل ہے، جیسے کہ اسٹریٹ لائن کی آپ کے یہاں x+y=2 کر کے اگر آپ کے پاس کوئی ایکویشن ہے تو وہ ایک لینئر ماڈل ہے. لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ نان لینئر ماڈلز پہ کام کرتی ہے، یعنی کہ ایک ایسی بھی ایکویشن وہ خود سے بنا لے گی یا خود اس پہ کام کرنی شروع کر دے گی جو x+x^2+x^3 کر کے آگے تک جا رہی ہوگی اور ایک اس سے ایک ماڈل کریٹ ہو رہا ہوگا. یہ نان لینئر ماڈل جو ہے اس کو بنانا، اس کو پروڈکٹ کرنا بہت مشکل کام ہے. یہ کام ہوتا ہی انڈکٹیو لاجک سے ہے. آپ ڈیٹا ڈالتے چلے جائیں، اس ڈیٹا کے تھرو آپ اس پورے ماڈل کی ٹریننگ کرتے چلے جائیں. جتنا زیادہ ڈیٹا ہوگا اتنا ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کو ایکوریٹ جواب دے گی. اس وقت آپ اگر چاہیں تو یہ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی آپ جو ڈسکشن کر رہے ہوں، آپ کے پاس ایک اور کوئی میتھڈالوجی ہو جس کے ذریعے آپ اس کے جواب کو ایویلویٹ کر سکیں، تو آپ دیکھیں گے کہ کافی جواب آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کو غلط بھی دے دیتی ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ پیچھے جب جاتی ہے اور انالیسس کرتی ہے تو اس کے بعد وہاں ڈیٹا ہی نہیں ہے. میں نے خود یہ چیز ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھی اور کئی دفعہ مجھے ریئلائز ہو گیا امیڈیٹلی کہ یہ جواب غلط آیا.
اس میں کوئی قصور اس میتھمیٹیکل ماڈل کا یا اس پوری سسٹم کا نہیں ہے. اس میں قصور ہے کہ ڈیٹا ہی موجود نہیں ہے. تو جس طرح انڈکٹیو لاجک آپ کو یہ کہتی ہے کہ ڈیٹا کریٹ کرتے چلے جائیں, ڈیٹا پوائنٹس کریٹ کرتے چلے جائیں, اتنا زیادہ آپ ایکوریٹ ریزلٹ کی طرف پہنچتے چلے جائیں گے. یہی کام اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ماڈلز کر رہے ہیں. وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ ڈیٹا پوائنٹس آپ کے دیکھتے ہیں جو ریلیونٹ ڈیٹا پوائنٹس ہیں, پھر وہ پیٹرنز کو ریکگنائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی کام ہمارے سائنٹسٹ بھی کرتے ہیں, جس کے ذریعے وہ یونیورسل لاز تک پہنچتے ہیں. وہ پیٹرنز کو ریکگنائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک پریمیٹیو انسان جو ہے اس نے بھی پیٹرنز کو ریکگنائز کر کے یہ بات انڈرسٹینڈ کی کہ یہ جو یونیورس ہے یہ ایک سائیکلک ماڈل میں کام کر رہی ہے. سیزن جو ہے چینج ہوتے رہتے ہیں, کراپس جو ہے وہ ان کی ایک لائف سائیکل ہے. اسی طریقے سے انہوں نے پھر میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ بہت سارے مذاہب ایجاد کر لیے کہ انسان بھی ایک لائف سائیکل سے گزر رہا ہے, مرتا ہے پھر زندہ ہو جاتا ہے. کیونکہ ان کے اراؤنڈ جو پیٹرنز تھے وہ پیٹرنز یہی بتا رہے تھے کہ یہ پوری کی پوری کائنات ایک سائیکلک ماڈل کے اوپر کام کر رہی ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں, جیسے کہ آپ کے آفیسز کے اندر ایک آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر مبنی ایک ماڈل کریٹ کیا جو کہ اسپیم ای میلز یا جنک ای میلز کو آئیڈینٹیفائی کرے. تو آپ نے اس کو ٹرین ایسے کیا ہوا ہے کہ کچھ خاص لینگویجز ہیں, کچھ خاص پیٹرنز ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں اس طرح کی جنک ای میلز میں. وہ آہستہ آہستہ اس ماڈل نے انڈرسٹینڈ کرنے شروع کیے, اس نے ان کے اوپر ٹریننگ لینی شروع کر دی. فائنلی اس نے ڈیڈکٹ کرنا شروع کر دیا کہ کون سی ای میل جو ہے وہ جنک ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ 100 میں سے وہ 95% ای میل صحیح نکالے, ایک آدھ وہ ویسے ہی جنک میں ڈال دے, جو آپ کبھی جا کے دیکھتے بھی ہیں کہ یار یہ میری ایک امپورٹنٹ ای میل آنے والی تھی, اس نے جنک میں تو نہیں ڈال دی. کیونکہ یہ جو میتھڈ ہے انڈکٹیو لاجک کا یہ 100% ایکوریٹ نہیں ہوتا ہے. یہ جو سیریز ہم نے شروع کی ہے کریشن سیریز, اس کے اندر میں نے بالکل ابتدا میں آپ کو یہ بات کہی تھی کہ سائنس ہو یا آرکیولوجی ہو, یہ انٹیلیجنٹ گیسز ہیں. اور اس وقت اصل میں ہم بات کر رہے تھے یہ جو ٹائم لائن ہم نے بنائی ہے آرکیولوجی سے, کہ کس طرح سے انسان پہلے پیلیولیتھک پیریڈ میں تھا, اسٹون ایج میں تھا, پھر انسان نیولیتھک پیریڈ میں آیا. اس وقت انسان صرف اور صرف پتھر کے ٹولز استعمال کرتا تھا, بعد میں اس کو لوہے اور کاپر اور برونز کے ٹولز استعمال کرنا شروع کیے. میں نے آپ سے کہا کہ یہ سارے کے سارے انٹیلیجنٹ گیسز ہیں, کیونکہ بیچ میں کچھ اس طرح کے ڈیٹا پوائنٹس ہیں جو کہ اس کے لیے ایک چیلنج ہے. یا تو آپ اس کو بھی کسی طریقے سے موڈیفائی کر کے اور یہاں پر لا کے فٹ کر دیں, یا پھر آپ کو اپنی پوری تھیوری موڈیفائی کرنی پڑے گی. میں نے آپ کے سامنے ٹرکی میں گوپیکلی ٹیپی کی مثال رکھی تھی. میں نے آپ کے سامنے اور کچھ چیزوں کی مثال رکھی تھی, اسٹون ہینج کی مثال رکھی تھی, پیرامڈز آف ایجپٹ کی مثال رکھی تھی, جو کہ اس ٹائم لائن کے اندر تھوڑے ایک عجیب سے آپ سمجھے ڈیٹا پوائنٹس ہیں جو کہ اس تھیوری کو ہمارے چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے وہ ہمارے پاس ابھی بھی ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے. یہی چیز ہے میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی جب ہم کریشن آف دی یونیورس کے اوپر بگ بینگ تھیوری یا اس طرح کی چیزیں دیکھیں گے. وہاں پر بھی یہی ہوگا کہ آپ کے سامنے جو ڈیٹا اس وقت اویلیبل ہے وہ ڈیٹا لیٹ سے 98% ایکوریٹ ہے, لیکن 2% ابھی بھی کچھ چیلنجز ہیں جس کے اوپر کے سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں. یہ جو چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی, یہ میں نے رکھی اس لیے تھی کہ سائنس کے متعلق ہمارے یہاں خاص طور پہ مسلمانوں کے اندر انفارچونیٹلی, لیکن بہرحال یہ اس طرح کے لوگ آپ کو ویسٹ میں بھی مل جائیں گے جو سائنس کے بارے میں دو ایکسٹریم اوپینینز رکھتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو سائنس کو خدا کا الہام اور پتھر کی لکیر مان لیتے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عموماً ٹیلی ویژن کے اوپر سائنس کا مقدمہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو کہ ہماری آبزرویشن سے باہر ہے, جو کہ ہمارے امپیریکل کیلکولیشن سے باہر ہے, ہم اس کو نہیں مانیں گے. اس لیے وہ خدا کو بھی نہیں مانتے, وہ لائف آفٹر ڈیتھ کو بھی نہیں مانتے. دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو سائنس, اور یہ جو لوگ ہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا مذہبی سائنس ہے. یہ سائنس کے آگے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. سائنس ان کو جو بات کہے گی وہ یہ مان لیں گے. سائنس ان کو جو بات نہیں دکھا رہی ہوگی وہ ان کے لیے شاید ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. دوسری طرف آپ کو ایک انتہائی رویہ ملتا ہے جو کہ انفارچونیٹلی مسلمانوں نے ابتدا میں اختیار کیا, اور ابھی بھی اس کے کچھ گلمسز آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں. وہ یہ کہ یہ لوگ کہتے ہیں سائنس ساری کے سارا ہیاکس ہے, یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں, یہ انسان نہ کبھی چاند پہ گیا ہے
اور نہ ہی جو ہے زمین جو ہے وہ اسفیریکل ہے. ہر چیز غلط ہے اور ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ جو رویہ ہے یہ ابتدا میں مسلمانوں نے اختیار کیا. جب آپ جانتے ہیں کہ انگریز جب پہنچا ہے بر صغیر میں تو مسلمانوں نے سائنس اور انگلش پڑھنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ اتنے پیچھے رہ گئے. یہ تو بھلا ہو سر سید احمد خان کا کہ انہوں نے ایک روح پھونکی اس دور کے مسلمانوں میں کہ یہ نہیں پڑھو گے تو پیچھے رہ جاؤ گے. لیکن یہ دونوں ہی انتہائی غلط ہیں میرے نزدیک. میرے نزدیک یہ دونوں انتہائی اس لیے غلط ہیں کہ جو سائنس کو مانتے بھی ہیں وہ لوگ بھی اس پروسیس کو کبھی کبھار نگلیکٹ کر جاتے ہیں کہ سائنس ایک پروسیس ہے، یہ ابھی چینج بھی ہو سکتی ہے آگے جا کے. اس کی بیسس کے اوپر ہم اپنی زندگی کے بڑے بڑے سوالات کے جواب نہیں حاصل کر سکتے. وہ جو بات میں نے آپ کے سامنے برٹرنڈ رسل کی رکھی تھی بالکل پہلے درس کے اندر، کہ اس نے یہ بات کہی تھی کہ سائنس اور ریلیجن کے بیچ میں ابھی بھی ایک نو مینز لینڈ ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو فلسفیکل مائنڈ کی ضرورت ہے. اور یہ بات اس کی بالکل صحیح ہے. سائنس ایک پروسیس سے گزر رہی ہے. وہ پروسیس وہی ہے انڈکٹیو لاجک کا، جس میں ڈیٹا پوائنٹس آ رہے ہیں، تھیوریز مستحکم ہو رہی ہیں، لیکن کوئی ایک یا دو ڈیٹا پوائنٹس بھی اگر غلط پڑ گئے تو وہ پوری کی پوری تھیوری غلط ثابت ہو سکتی ہے. تو اس لیے میرے نزدیک جو اصل طریقہ ہے جس کے اوپر کہ آج کے مسلمانوں کو چلنا چاہیے، آج کے عام لوگوں کو چلنا چاہیے، وہ اس کے درمیان ہے. سائنس جو ہے وہ آپ کو ایکوریٹ انفارمیشن دے بھی رہی ہے، لیکن وہ ایک پروسیس سے گزر رہی ہے. سائنس خدا کا الہام یا پتھر کی لکیر بھی نہیں ہے، اور سائنس جو ہے وہ کوئی بیکار شے بھی نہیں ہے. یہ پوری دنیا بدل کے رکھ دی سائنس نے، جتنی بھی ڈسکوری ہم نے کی ہے. اور میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ خود سائنٹسٹ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ڈسکوری پوری کائنات کے اندر جو انفارمیشن موجود ہے اس کا 5% بھی نہیں ہے. تو آپ سوچیں کیا پوٹینشل ہے آگے ہمارے سامنے کہ اگر ہم اس طرح ہی سے آگے بڑھتے گئے اور اس نیچر کو ایکسپلور کرتے رہے تو آگے انسان کیا کیا نہیں حاصل کر سکتا اور کیا کیا چیزوں پہ نہیں قابو پا سکتا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دس سیریز انشاءاللہ تعالیٰ جو چیز ہمارے سامنے آئے گی وہ یہ کہ سائنس کے مقدمہ، فلسفی کا مقدمہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن ریلیجن یہاں پر ایکسپائر نہیں ہو گیا ہے. ریلیجن ابھی تک کھڑا ہوا ہے اور وہ کچھ سوالوں کے ابھی بھی ایسے جواب دے رہا ہے جو کہ سائنس کے اور فلسفی کے پاس نہیں ہے. بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے ایرسٹوٹل کی لاجک کے بارے میں کچھ بات کی جو کہ آج تک بھی استعمال ہو رہی ہے، اور وہ ایک گراؤنڈ بریکنگ فاؤنڈیشن ہے آرگیومنٹس کی اور ریزننگ کی، جس کا موجد ایرسٹوٹل ہے. ایرسٹوٹل کے اوپر بات کیے بغیر آپ نہ سائنس کو ڈسکس کر سکتے ہیں نہ میتھمیٹکس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. اب آئیے جناب، جو نیکسٹ ٹاپک ہے آج کا وہ ہے ایرسٹوٹل کی فزکس. کیونکہ یہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا یہ جو پورا کا پورا سیریز چل رہی ہے، اس سیریز کے اندر ہم نے ایٹ دی اینڈ جا کے فزکس اور بایولوجی کو ہی ڈسکس کرنا ہے تاکہ ہم کریشن کی جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے اس کو سمجھ سکیں. تو اس کا آغاز بھی ایرسٹوٹل سے ہی ہوگا. ایرسٹوٹل وہ پہلا آدمی ہے جس نے فزکس کے اوپر اسٹینڈ الون ایک کتاب لکھی، اور اس کے اندر اس نے تمام تقریباً ان موضوعات کو ڈسکس کیا جو آج ہمارے سامنے کسی اور شکل میں فنڈامنٹل لاز بنے ہوئے ہیں، جیسے لاز آف موشن ہے، جیسے موشن آف دی سیلیسٹیل آبجیکٹس ہے، یا گریوٹی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اس نے ڈسکس کی. ان چیزوں کے اوپر اس نے کچھ اپنی ہائپوتھیسز بھی رکھی، اور ان ہائپوتھیسز نے یعنی کہ اس کی جو فزکس ہے اس نے بہت عرصے تک، آپ سمجھیں کہ نیوٹن 1800 کا آدمی ہے، اس وقت تک بھی جو فزکس لوگوں میں جانی مانی جاتی تھی وہ ایرسٹوٹل کی فزکس تھی. اس فزکس میں کیا چیزیں ہیں جو کہ آپ سمجھے کارنر اسٹون بنی بات کے لوگوں کے لیے، جس کے بعد کہ آج ہم یہ دنیا دیکھ رہے ہیں جس کے اندر کے الیکٹرانکس ہے، جس کے اندر سیٹلائٹس ہے، جس کے اندر لاز آف گریوٹی ہے. پہلی چیز تو دیکھیں وہ یاد کریں جو ہم پچھلے سیشن میں بہت ہی تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایرسٹوٹل کا جو لا آف کازیشن ہے کہ کس طریقے سے اس نے کاز اینڈ افیکٹ کا ایک قانون بنایا، اور ہمیں یہ بتایا کہ فارمل کاز ہوتا ہے اور مٹیریل کاز ہوتا ہے، اور کس طریقے سے اس نے ہمیں بتایا کہ ایفیشینٹ کاز ہوتا ہے. یہ جو لا آف کازیشن ہے یہ تمام سائنسز کی بنیاد ہے. اچھا، اس کے بعد ایرسٹوٹل نے اور بھی کچھ چیزوں کے اوپر کام کیا جو بعد میں جا کے غلط ثابت ہوئی.
لیکن اس نے وہ سسٹمیٹک اپروچ رکھ دی تھی لوگوں کے سامنے جس کے ذریعے وہ اسٹڈی کرتے رہے اور فائنلی جا کے کچھ چیزوں میں ایرسٹوٹل غلط بھی ثابت ہو گیا، لیکن بنیادیں وہی تھی جو کہ ایرسٹوٹل نے رکھی تھی، وہی امپیریکل آبزرویشنز ہیں، وہی ایکسپیریمنٹس ہیں جو بعد میں جا کے جب سفسٹیکیٹڈ ہوتے چلے گئے یا جو کیلکولیشنز ہیں آپ کی جا کے زیادہ ایکوریٹ ہوتی چلی گئی کیونکہ آپ نے نئی فیلڈز آف میتھمیٹکس ایجاد کر لی تھی، تو ایرسٹوٹل کچھ جگہوں پہ غلط ثابت ہوا، ادروائز تو اسی کا توتی تھا جو پوری دنیا میں بول رہا تھا، خواہ اس کی فزکس ہو یا اس کی بایولوجی ہو۔ دیکھیں ایرسٹوٹل کی یہ جو تھیوری آف کازیشن ہے اس کے بارے میں تو کوئی ہم کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ تو ثابت ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ لا آف کاز اینڈ افیکٹ پہ ہی کام کر رہی ہے، جو بھی آپ کے سامنے افیکٹ ہے اس کا کوئی نہ کوئی کاز ہے۔ اس کے علاوہ جو ایرسٹوٹل کے جو ایلیمنٹس ہیں، بلڈنگ بلاکس جو اس نے کہے، جو جس سے کہ یہ پوری کی پوری یونیورس بنی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھے تھے کہ وہ وہی جو پرانا یونانی فلسفہ تھا اسی کی باز گشت تھی، اس کو اس نے انڈورس کیا کہ 4 پرنسپلز ہیں یا 4 پرنسپل ایلیمنٹس ہیں جس سے کہ یہ کائنات بنی ہے، ارتھ، واٹر، ایئر اور فائر۔ آج ہم کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ ایٹم سے بنی ہوئی ہے اور سارے ایٹمز ایک جیسے ہیں بھی نہیں، وہ پیریوڈک ٹیبل کا اس لیے میں نے آپ کے سامنے ذکر بھی کر دیا۔ آگے چل کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دوبارہ سے لے کر آئیں گے سامنے اور اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، لیکن جو آبزرویشن ایرسٹوٹل کی تھی وہ اس نے یہی 4 جو ہے بلڈنگ بلاکس بنائے تھے اور اس نے ایک 5واں ایلیمنٹ بھی بتایا تھا جس کو کہ ہم کوانٹی ایسنس کہتے ہیں یا جس کو ایتھر کہتے ہیں، اور یہ ایتھر کب تک رہا انڈر ڈسکشن؟ آئنسٹائن کے ٹائم تک انڈر ڈسکشن رہا، یعنی کہ مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ میں نے بھی جب 4th 5ویں کے اندر سائنس پڑھی ہے تو میں نے بھی ایتھر پڑھا ہے، لیکن اب ایتھر جو ہے وہ آبسلیٹ ہو گیا ہے۔ کچھ میں آپ کے سامنے تھیوریز ڈسکس کروں گا جس سے کہ اس بات کا امکان ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ایتھر دوبارہ سے ہمارے سامنے آ جائے، کیونکہ اس کائنات کے اندر گریوٹی کے جو سورسز ہیں اور جتنی گریوٹی موجود ہے اس کے درمیان میں کوئی ریلیشن نہیں ہے، اس لیے بہت سارے سائنٹسٹ کسی ڈارک میٹر اور کسی ڈارک انرجی کو مانتے ہیں، وہ کیا ہے کسی کو بھی نہیں پتا۔ تو ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کا ایلیمنٹ دوبارہ سے ہمارے سامنے آ جائے جس کی پریڈکشن ایرسٹوٹل نے کی تھی اور اس کی وجہ سے یہ گریوٹی پروڈیوس ہو رہی ہے۔ تو ایرسٹوٹل کے 4 ایلیمنٹس جس سے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا بنی ہے۔ ایرسٹوٹل بنیادی طور پہ اس دنیا کو 2 بڑے ریئلمز کے اندر تقسیم کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ جو لیونر اسفیئر ہے، یعنی کہ جہاں تک چاند ہے یہاں تک اور ہماری زمین تک، یہ ایک ڈفرینٹ قسم کے اس کے اوپر لاز آف فزکس اپلائی ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ڈفرینٹ قسم کے لاز آف فزکس اپلائی ہوتے ہیں۔ اس کے اندر جو لاز آف فزکس اپلائی ہوتے ہیں وہ اس میں یہی 4 ایلیمنٹس ہیں، یہی 4 ایلیمنٹس کے ساتھ چینج ہے، چینج کے ساتھ ڈکے ہے، ڈکے کے ساتھ ڈیتھ ہے، اور اس کے بعد سول کا کانسیپٹ، یہ سارا کا سارا جو اس کی فلسفی تھی وہ ساری کام کرتی تھی یہ جو اسے لیونر اسفیئر بنایا تھا جس کے اندر یہ اس کے حساب سے چیزیں کام کرتی تھیں، لیکن اس کے بیونڈ جو ریئلم تھا وہ اس کے نزدیک ایک آئیڈیل ریئلم تھا جس کے اندر کوئی چینج نہیں ہے۔ وہ یہ دیکھتا تھا کہ وہاں پر پرفیکشن ہے، وہاں پر اس کو کچھ ڈیوائن پروویڈنس فیل ہوتی تھی، اس لیے وہ یہ کہتا تھا کہ وہ جو اسفیئر ہے، وہ جو ریئلم ہے جو کہ اس لیونر اسفیئر کے بیونڈ ہے، جہاں پر سورج ہے، ستارے ہیں، یہ سارے کے سارے ڈفرینٹ لاز آف فزکس کے اوپر کام کرتے ہیں، ان کے اندر کوئی چینج نہیں ہے، ان کے پرفیکٹ موشن کے پیٹرنز ہیں، اور وہ بنے ہوئے بھی کسی اور ایلیمنٹ سے جس کو وہ ایتھر کہتا تھا۔ یہ جو اس کی فزکس تھی یہ بعد میں ہم جانتے ہیں کہ غلط ثابت ہوئی، اور پہلے کیپلر نے اور اس کے بعد پھر گیلیلیو نے اور اس کے بعد پھر نیوٹن نے یہ بات ثابت کر دی کہ لاز آف موشن یونیورسلی سیم ہے، پورے یونیورس میں وہ صحیح اسی طرح سے کام کر رہے ہیں جس طریقے سے وہ اس دنیا کے اوپر کام کرتے ہیں، جس طریقے سے وہ مون تک کام کرتے ہیں، اور ایتھر نام کا کوئی ایلیمنٹ ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جس میں کہ آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے لوگوں نے اس بات کو ڈسکور کیا، سائنٹسٹ نے اس بات کو ڈسکور کیا کہ یہ جو سورج ہے یا جو ستارے ہیں یہ کسی نئے ایلیمنٹ سے نہیں بنے ہوئے بلکہ ان کے اندر وہی ہائیڈروجن اور ہیلیم ہے۔ وہ بھی ہم تھوڑا بہت ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم ماڈرن فزکس کے اوپر آئیں گے۔ تو یہاں پر ایرسٹوٹل کی فزکس جو ہے وہ گریجولی آبسلیٹ ہوتی چلی گئی، لیکن فاؤنڈیشن جو اس نے رکھی تھی وہ اسی کے اوپر لوگ غور کرتے چلے گئے،
اور اس کے بعد آگے جا کے یا تو وہ انڈورس ہو گئی یا وہ آبسلیٹ ہو گئی. اس کے بعد ایک اور چیز جو کہ لاز آف موشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, جو ایرسٹوٹل نے اپنی فزکس میں پریزنٹ کیے ہیں, وہ دو قسم کے موشنز مانتا تھا. ایک تو وہ کہتا تھا کہ نیچرل موشن ہے, اور ایک وہ کہتا تھا وائلنٹ موشن ہے. نیچرل موشن کو وہ اس طرح سے ایکسپلین کرتا تھا کہ جو چیز جہاں سے وجود میں آئی ہے وہ اسی کی طرف موو کرتی ہے. یعنی کہ اس کے لحاظ سے 4 پرنسپل ایلیمنٹس ہیں, ارتھ ہے, واٹر ہے, ایئر ہے اور فائر ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ایئر اور فائر یہ اپنے ایلیمنٹل پراپرٹیز کی وجہ سے اگر موو کریں گی تو اوپر کی طرف موو کریں گی, اور واٹر اور ارتھ یہ اپنے پرنسپل پراپرٹیز کی وجہ سے نیچے کی طرف موو کریں گے, کیونکہ ارتھ نیچے ہے, واٹر نیچے ہے, ایئر اوپر ہے, تو یہ فائر اور ایئر اوپر کی طرف جائیں گے, اور واٹر اور ارتھ یا اسٹون یہ نیچے کی طرف جائیں گے. یہ اس کی آبزرویشنز تھی, کچھ ایکسپیریمنٹس اس نے کیے جس سے کہ وہ اس نتیجے پہنچا. بعد میں ہم جانتے ہیں کہ یہ جو اس کی فزکس ہے یہ صحیح ثابت نہیں ہوئی, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو ایلیمنٹس ہیں یہ گریوٹی کی وجہ سے, ایک تو یہ کہ ارتھ, واٹر, فائر اور اس طرح کے ایلیمنٹس ہی نہیں ہیں, بلکہ یہ خود بھی کچھ ایٹمس سے بنے ہوئے ہیں. لیکن ساتھ میں ہمیں اس بات کا بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو موشن ہے نیچرل یہ ہمیشہ ہی ڈاؤن ورڈ ہے, اور یہ گریوٹی کی وجہ سے کریٹ ہوتا ہے. اچھا, نیوٹن یہ جو ایرسٹوٹل ہے اس کے نزدیک اگر 2 ہیوی ایلیمنٹس زمین کی طرف موو کریں گے تو جو بھاری ہوگا وہ پہلے گرے گا زمین پہ, جو ہلکا ہوگا وہ بعد میں گرے گا. اس کے اس نے کچھ ایکسپیریمنٹس کیے ہوں گے, لیکن اس سے جو چیز وہ نہیں ایویلویٹ کر سکا وہ شاید ریزسٹنس آف دی ایئر ہے, کہ ہوا کی ریزسٹنس بھی نیچے گرنے میں چیزیں ہو سکتا ہے دیر لگاتی ہوں. لیکن بعد میں گیلیلیو نے ایکسپیریمنٹس کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ سیم ایکسلریشن سے چیزیں زمین پہ گرتی ہیں, ان میں بھاری اور ہلکے ہونے کا کوئی فرق نہیں. تو یہ نیچرل موشن کی جو فزکس ہے ایرسٹوٹل کی, اس نے بنیادیں ضرور پرووائڈ کی بعد کے سائنٹسٹ کو, لیکن وہ غلط ثابت ہو گئی. پھر اس کا جو وائلنٹ موشن کی فزکس ہے, وائلنٹ موشن کی فزکس اس کی یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی ایکسٹرنل فورس لگتی ہے کسی بھی چیز کے اوپر تو وہ اس چیز کو موو کرا دیتی ہے, وہ اس کو تھرو کرتی ہے, اس کو پش کر دیتی ہے. یہ وائلنٹ موشن ہے, باقی نیچرل موشن ہو گئے. جو نیوٹن کی فزکس ہے اس نے اس کو بھی نلیفائی کر دیا, اور اس کا جو لا آف انرشیا ہے کہ کوئی بھی چیز اس وقت تک اپنی انیشیل پوزیشن میں رہتی ہے, یا تو وہ ریسٹ پہ ہے تو ریسٹ پہ رہے گی, یا وہ موشن میں ہے تو موشن میں ہی رہے گی اسٹریٹ لائن میں, جب تک اس کے اوپر کوئی ایکسٹرنل فورس ایکٹ نہ کر دے. یہ سیکنڈ لا آف موشن جو نیوٹن کا ہے یہ اس نے بیسیکلی نلیفائی کر دیا ایرسٹوٹل کے وائلنٹ موشن کو. لیکن بات وہی ہے کہ جو ایکسپیریمنٹس یا جو آبزرویشن اس نے کی, لوگ اس کو اسٹڈی کرتے چلے گئے, یہاں تک کہ لوگوں کو اس کے اندر جب مزید معلومات حاصل ہوئی تو انہوں نے اس کی ایک ماڈیفائڈ اور اس کے کریکٹڈ ورژن پیش کر دیا. بانی ان سب چیزوں کا ایرسٹوٹل ہی ہے, چیزیں یہ وہی لے کر آیا. یہ جو فلسفہ ہے امپیریسزم کا, آبزرویشن کا, اور اس سے نتائج اخذ کرنے کا, انڈکٹیو لاجک کا, یہ اس کا موجد ایرسٹوٹل ہی ہے. اچھا, ایرسٹوٹل کی فزکس کے اندر ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس پورے یونیورس کو جیو سینٹرکلی دیکھتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ زمین جو ہے وہ اس کا سینٹر ہے, اور ساری چیزیں اس کے اراؤنڈ اسفیئرز میں موو کر رہی ہیں, جس میں ایک اسفیئر تو یہ لیونر اسفیئر ہے جس کے نیچے کی جو چیزیں ہیں وہ ارتھ اور واٹر اور فائر اور ایئر سے بنی ہوئی ہیں, ان میں ڈکے ہے, اوپر کی جو ہے کوانٹی ایسنس ہے, لیکن وہ سب بھی پرفیکٹ سرکلز کے اندر وہ اسفیئرز جو بنے ہوئے ہیں, سینٹر اس کا زمین ہے. بعد میں ہم جانتے ہیں کوپرنیکس ہو یا گیلیلیو ہو یا نیوٹن ہو یا اس کے بعد کی جو سائنس آتی چلی گئی, انہوں نے پہلے ہیلیو سینٹرک ماڈل پیش کیا جو کہ صحیح تھا کہ ہمارا سولر سسٹم تو ہیلیو سینٹرک ہی ہے, یعنی کہ سورج سینٹر ہے, اس کے اراؤنڈ سارے. اور یہ گیلیلیو نے آبزرویشن جب اس نے ٹیلیسکوپ ایجاد کی تو اس کی آبزرویشن یہ سامنے آئی, اس کو ہم ڈسکس کریں گے آگے چل کے. اور اب تو ہم جانتے ہیں کہ یہ جو یونیورس ہے اس کے اندر آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ کس چیز کے اراؤنڈ میں گھوم رہا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے وہ بھی موشن میں ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ جو موشن ہے وہ اس کا سینٹر جو ہے وہ ملکی وے کا سینٹر ہے, اور ملکی وے خود موشن کے اندر ہے. تو یہ اتنا کمپلیکس قسم کا جو موشن ہے یونیورس کا, یہ ظاہری سی بات ہے نہ تو ایرسٹوٹل کے زمانے میں پریڈکٹ کیا جا سکتا تھا, نہ گیلیلیو نیوٹن کے دور میں پریڈکٹ کیا جا سکتا تھا. ایون آئنسٹائن کو بھی اس پہ بہت اسٹرگل کرنی پڑی, لیکن جو تھیوریز وہ پیش کر کے چلا گیا ان سے یہ ساری چیزیں
پریڈکٹ ہوتی چلی گئیں. تو پہلی چیز یہ کہ جیو سینٹرک جو یونیورس کا ماڈل اس نے پیش کیا وہ جیو سینٹرک ماڈل بھی صحیح ثابت نہیں ہوا بعد میں. اس کے بعد اس نے ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھی اور وہ تھی اس کی بایولوجی. کیونکہ ہم نے بات کرنی ہے کریشن کے اوپر, تو کریشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کریشن آف مین یا کریشن آف لیونگ تھنگ کیسے ہوئی. کریشن کے اوپر جو ایرسٹوٹل کی آپ سمجھے ڈسکوریز ہیں یا ایرسٹوٹل نے جو اس کے اوپر کام کیا ہے وہ اپروچ نے ہی آج ماڈرن بایولوجی کو جنم دیا ہے. اس کے اندر کوئی بھی چیز ریجیکٹ نہیں ہوئی. ایرسٹوٹل کے بارے میں جو بات میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ اب آج ہم اس کے اوپر اپنی بات کو ختم کر رہے ہیں. ایرسٹوٹل کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ اس کی سسٹمیٹک اپروچ ہے کسی بھی چیز کو ایویلویٹ کرنے کی. میں نے شروع میں بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اگر وہ کسی چیز کا مطالعہ کرتا تھا تو پہلے اس کے بارے میں جو بھی کچھ لکھا گیا ہوتا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, اس کے مخالف جو لکھا گیا ہوتا ہے اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہے, جس سے کہ وہ تھیسس اور اینٹی تھیسس, جس کو ڈائلیکٹک کہتے ہیں فلسفی کی زبان میں, کہ آپ دونوں آرگومنٹس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, جو خلاف پڑھ رہے ہیں جو حق میں پڑھ رہے ہیں, دونوں کو آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر اس کے اپنی جو فلسفی ہے جو کہ تھیوری آف کازیشن ہے یا جو بھی اس کا چیزوں کو انڈکٹیو لاجک اور ڈیڈکٹیو لاجک سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کا طریقہ ہے, پھر وہ جو بھی حاصل ہوتا تھا وہ اس سے اس کو گزارتا تھا. یہ جو سسٹمیٹک اپروچ ہے, اس سسٹمیٹک اپروچ سے بہت چانسز ہیں کہ آپ یہ جو آرگومنٹس آپ کے سامنے ہو رہے ہیں اس میں کریکٹ اسٹانس کیا آپ وہاں تک پہنچ جائیں. یہی چیز اس نے بایولوجی میں استعمال کی. بایولوجی کے اندر جو اس کی 2 یا 3 بڑی آپ سمجھیں کہ کنٹریبیوشنز ہیں وہ یہی ہے کہ یہ جو اس کی آبزرویشن ہے اس سے اس نے ایک کلاسیفیکیشن کی لیونگ تھنگس کی. یہی کلاسیفیکیشن ہے جو آج اگر کوئی بایولوجی کا اسٹوڈنٹ ہے وہ کلاسیفیکیشن ہی پڑھتا ہے. اگر آپ آج بھی جائیں اور کسی بک کے اندر دیکھیں کہ منکی کیا ہے یا کسی بھی جانور کا نام لکھیں کیا ہے, تو اس کی کوئی 7 یا 8 کلاسیفیکیشن بایولوجی کے اندر آتی ہے, جس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ کس ڈومین سے تعلق رکھتا ہے, وہ کس کنگڈم سے تعلق رکھتا ہے, وہ کس فائلم سے تعلق رکھتا ہے, وہ کس کلاس سے تعلق رکھتا ہے, وہ کس آرڈر سے تعلق رکھتا ہے, وہ کس فیملی سے تعلق رکھتا ہے, وہ کس اسپیشیز سے تعلق رکھتا ہے. یہ ساری کلاسیفیکیشن آج ماڈرن بایولوجی کے اندر جو موجود ہے اس کی ابتدا کرنے والا ایرسٹوٹل تھا. ایرسٹوٹل نے یہ جو کلاسیفیکیشنز کی تھیں اس کے اندر بہت ہی بیسک سی کلاسیفیکیشنز تھیں, لیکن اسی کے اوپر پھر باتیں آگے چلتی چلی گئیں. جیسے کہ اس نے لیونگ بینگز کے اندر 2 قسم کی کلاسیفیکیشنز کی, ایک اینیملز ود بلڈ اور اینیملز وداؤٹ بلڈ, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انورٹیبراس کی طرف اشارہ تھا اس کا. یہ چیزیں اس نے کلاسیفائی کرنی شروع کی. اس نے ایمبریو کے اوپر ریسرچ کی بہت, اور وہ خاص طور پہ جو چکن ایگز ہیں اس کو وہ مختلف جو اس کے ٹائم پیریڈ ہے اس کے مطابق اس کے بعد اس کو کھولتا چلا گیا. تو اس نے ایمبریو کی ڈیولپمنٹ کے اوپر لکھا کہ کس طریقے سے ایمبریو جو ہے وہ گریجولی چینج ہوتا ہے, اس کے اندر اس کے آرگنز گریجولی بنتے ہیں اور پھر وہ میچور ہوتے چلے آتے ہیں. کیونکہ یہ ایک امپیریکل آبزرویشن تھی, یہ صحیح تھی, اور یہ آج بھی اسی طریقے سے ہمارے سامنے ہے. اس کے بعد اس نے لیڈر آف لائف, جس کو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ بہت ہی سمپلسٹک ویو تھا اس دنیا کی طرف دیکھنے کا, لیکن بہرحال یہ کلاسیفیکیشن بھی اس نے کی. اس نے یہ کہا کہ پہلی لیڈر جو ہے وہ پلانٹس ہے, پھر اینیملز ہیں اور پھر ہیومنز ہیں. اس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, جس میں اس نے کہا کہ سول بھی ان کے اندر, سول وہ اس لحاظ سے سول نہیں مانتا تھا جس طریقے سے ہم سول مذہب میں یا فلسفے میں مانتے ہیں, ایک میٹا فزیکل اینٹیٹی جس دنیا سے باہر آئی ہے, جس نے آپ کے اندر زندگی اور کانشیسنس پیدا کی ہے. اس کے نزدیک سول ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ آپ کے اندر زندگی اور اینیمیشن کریٹ کرتا ہے, اور اس کو اس نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. جو پلانٹس کے اندر ہے اس کو اس نے ویجیٹیٹو سول کہا, جو اینیملز ہیں اس کے اندر اس نے اس کو ایک اور ہائر قسم کی اس میں سینسیٹیو سول کا اس نے نام دیا اس کو, کہ اس کے اندر سینسز ہیں اینیملز کے اندر, اور انسانوں کے لیے اس نے ریشنل سول کا نام دیا. اس کے نزدیک جب آدمی مر جاتا تھا, کیونکہ یہ جو سول ہے یہ بھی ایک ڈفرینٹ قسم کے ایلیمنٹ سے, ڈفرینٹ قسم کے ایٹم سے بنی ہوئی ہے, وہ بھی ختم ہو جاتی تھی. یہ وہ کوئی ایسی سول نہیں ہے جو کہ ایٹرنل ہے. تو یہ اس نے ایک کلاسیفیکیشن کی, اور اسی طریقے سے اس نے مرین لائف کو بہت کلوزلی آبزرو کیا. سمندر کی جو جانور ہیں ان کی اس نے ہنڈریڈز آف اسپیشیز
اسٹڈی کی اور ان کی کلاسیفیکیشن بنائی. یہ ہے ایرسٹوٹل کے بارے میں جو میں نے آپ کے سامنے یہ 2 پروگرام کیے. میں نے یہ سوچا اور انڈرسٹینڈ کیا کہ ایرسٹوٹل اور پلیٹو کو سمجھے بغیر ہم نہ تو آگے فلسفے کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم سائنس کی بنیادوں کو سمجھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بات جو برٹرنڈ رسل نے کی ہے، میں اس بات کو اسی طرح سے مانتا ہوں کہ سائنس اور ریلیجن کے بیچ میں ابھی بھی کچھ جگہیں ایسی ہیں جس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو وہی فلسفیکل مائنڈ چاہیے جس کی ابتدا اس دور میں ہوئی تھی، جو کلاسیکل فلسفی کا دور تھا، جس کے اندر آپ ریزننگ کرتے تھے، جس سے آپ آرگیومنٹس کرتے تھے، جس میں آپ ڈائلیکٹک کرتے تھے. وہ چیزیں آج بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے ایرسٹوٹل اور پلیٹو کو سمجھے بغیر یہی 2 میجر اسکول آف تھاٹس ہیں. ایک ریشنلزم کا ہے اور دوسرا امپیریسزم کا ہے. ایک آئیڈیلزم کا ہے، دوسرا پریکٹیکلزم کا ہے. یہی 2 دور ہیں، یہی 2 اپروچز ہیں جو فلسفی میں، نالج میں اور سائنسز میں آج تک رول کر رہی ہیں. ایک کا بانی پلیٹو ہے اور دوسرے کا بانی ایرسٹوٹل ہے. یہاں پر ہماری جو کلاسیکل فلسفی کی ڈسکشن ہے وہ ختم ہوتی ہے. اور آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے اس کو، ان سارے لیکچرز کو کتنا انجوائے کیا ہے. میرے لیے تو یہ بہت بڑے آئی اوپنر تھے. میں پہلے بھی ان چیزوں کو جانتا تھا، لیکن جس طریقے سے میں نے ان چیزوں کو اضافہ اسٹڈی کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتے ہوئے، تو مجھے بھی ایرسٹوٹل کی طرح بہت ساری چیزوں کی کلاسیفیکیشن سامنے آتی چلی گئی، جس سے آگے کی جو میری اسٹڈیز ہیں وہ اور ریفائن ہوتی چلی گئیں. اور مجھے اس بات کا اندازہ ہوتا چلا گیا کہ کوئی فلسفی یا کوئی مذہبی عقیدہ اگر وہ فلسفے کے اوپر اٹھ رہا ہے تو اس کی بنیاد میں اصل فلسفی کام کیا کر رہی ہے. کیا وہ پلیٹو کی ریشنلزم کام کر رہی ہے یا ایرسٹوٹل کا امپیریسزم کام کر رہا ہے. اگلے ہفتے سے یا نیکسٹ جو پروگرامز ہیں ہمارے، اس کے اندر اب ہم کلاسیکل فلسفی سے آگے بڑھیں گے اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ دور کو ڈسکس کریں گے جس کے اندر میتھمیٹکس تو عروج پہ جاتی چلی گئی لیکن باقی فلسفیز تھوڑی سی ماند پڑ گئیں، اور وہ ہے ہیلینسٹک پیریڈ. یہ وہ پیریڈ ہے جس میں کہ سکندر اعظم کی فتوحات نے پوری دنیا کو یکجا کر دیا تھا اور سارے علوم ایک ساتھ لوگوں کے انٹریکشن میں آئے اور اس سے پھر نئے نئے فلسفے، نئے نئے مذہب اور نئی نئی سائنسز وجود میں آئی. شکریہ بہت بہت.